بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست اور عوام، میں ہوں محمد اکبر باجوہ۔ رواں ہفتے یوم استحصال کشمیر منایا گیا۔ کچھ علامتی اقدامات حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے، آپ کے علم میں ہے، جیسے کہ نقشہ چینج کیا گیا کشمیر کا۔ بھارت مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کو بھی اپنے نقشے کا حصہ دکھاتا ہے۔ اسی طرح علامتی طور پر ریاست پاکستان نے، حکومت پاکستان نے نہیں، ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ مقبوضہ کشمیر کو جو نعرہ لگایا جاتا ہے پاکستان کی طرف سے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، مقبوضہ کشمیر کو نقشے میں اپنا حصہ دکھایا جائے۔ علامتی طور پر کشمیر ہائی وے کا نام سری نگر ہائی وے رکھا گیا۔ ایک میٹنگ ہوئی جس میں باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا گیا۔ وزیر اعظم صاحب نے اس کے بعد یہ فرمایا کہ اپوزیشن بھی اس پر اتفاق کرتی ہے اور تمام سیکیورٹی ادارے بھی متفق ہیں اس فیصلے کے ساتھ، لیکن کچھ دیر بعد اپوزیشن کا اس معاملے سے اتفاق ہمیں ختم ہوتا نظر آیا اور ہر طرح کی تنقید کی گئی، مذاق کیا گیا، ٹھٹا اڑایا گیا۔ پوچھنے کا مقصد یہاں پر صرف یہ ہے، کہنے کا مقصد یہاں پر صرف یہ ہے کہ اور پاکستان کے پاس آخر آپشنز ہیں کیا؟ کیا دنیا میں جہاں بھی اس طرح کے معاملات ہیں، کیا علامتی طور پر ممالک اس طرح کے اقدامات نہیں اٹھاتے؟ بالکل اٹھاتے ہیں۔ یہاں پر ایگزیکٹلی کیا پرابلم ہے کہ پہلے آپ نے اس چیز کو، اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں، کہ پہلے ایک چیز کو ایگری کر لیا گیا اور بعد میں اس کا مذاق اڑایا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا اور سعودی عرب کے حوالے سے، کشمیر ایشو کے حوالے سے جب ان سے پوچھا گیا تو سعودی عرب کا ذکر آیا، اس میں OIC کا ذکر آیا، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کا ذکر آیا۔ اور پوری دنیا جیسا کہ جانتی ہے OIC جو ہے مسلم ممالک کی جو تنظیم ہے، اس پر سب سے زیادہ اگر کہا جائے کہ کسی کا اثر و رسوخ ہے تو وہ سعودیہ کا ہے، اور سعودیہ کے ساتھ پاکستان کے برادرانہ تعلقات ہیں۔ اس کے باوجود شاہ محمود قریشی صاحب کی بات یہ غلط نہیں تھی کہ ہم بارہا یہ مطالبہ کر چکے ہیں، یہ کہہ چکے ہیں، فارملی اور انفارملی دونوں طریقے سے سعودی عرب سے یہ درخواست کی جا چکی ہے کہ کاؤنسل آف فارن منسٹرز کی میٹنگ بلائی جائے، اسلامی ممالک کے جو فارن منسٹرز ہیں، لیکن اس کے باوجود اب تک ایسے نہیں کیا گیا۔ بھارت کے ساتھ بھی سعودیہ کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ جب پچھلے سال 5 اگست کو یہ جابرانہ اقدام اٹھایا بھارت نے اور اپنا تسلط آئینی طریقے سے کشمیر پر مضبوط کیا نریندر مودی نے، تو اس کے بعد ملیشیا کی طرف سے، ایران کی طرف سے، ترکی کی طرف سے تو کھلے عام مذمت آئی اس اقدام کی، لیکن سعودیہ کی طرف سے مذمت نہیں آئی۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے جب یہ کہا کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو سعودیہ کے کہنے پر، سعودیہ کی ریکویسٹ پر، ملیشیا میں جو ایک کانفرنس تھی پچھلے سال، اسی سال کی بلکہ بات ہے، جس میں پاکستان نے شرکت نہیں کی تھی، اس میں ہم پھر شرکت کرنے میں مجبور ہو جائیں گے، ایک نئے بلاک میں جانے میں مجبور ہو جائیں گے جو کہ ایران، ترکی اور ملیشیا، تین بڑی اسلامی طاقتیں ہیں، یہ بنانا چاہتی ہیں، اور ایسی ایک طاقت بنانا چاہتی ہیں جس کا کوئی واقعی اثر و رسوخ ہو، کوئی واقعی پریشر ڈال سکے۔ اس پر اپوزیشن کی طرف سے تنقید کی گئی، کہا گیا کہ جناب کیوں اس طرح کی سٹیٹمنٹ، غیر ذمہ دارانہ بیان دیا گیا۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان ہے، پاکستان کا برادر ملک ہے سعودی عرب۔ ساتھ ہی ساتھ احسن اقبال صاحب نے تو وہ ایک سٹیپ آگے چلے گئے۔ احسن اقبال صاحب نے عربی میں ٹویٹس کر دی ہیں 2-3، آپ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ سمجھ ان کی کچھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں وہ وہاں پر سعودی عرب والوں کو صرف سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ ٹویٹس کی ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ایز اے جماعت۔ پاکستان کی پالیسی کیا ہے، ریاست پاکستان کی پالیسی کیا ہے، اس کی شاید انہیں فکر نہیں ہے۔ یہ سوال ہم پوچھیں گے آج پروگرام میں، ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہوں گے، کہ کیا پاکستان کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ اتنے سالوں سے یہ مسئلہ جو یہاں پر چل رہا ہے اور اس پر OIC کا ہمیں کوئی خاطر خواہ کردار نظر نہیں آتا، تو سعودی عرب اس میں کتنا ذمہ دار ہے؟ پاکستان ہر جگہ جہاں ضرورت پڑے سعودیہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ سعودیہ صرف معاشی طور پر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، سفارتی طور پر بھی پاکستان کے ساتھ سعودیہ کیوں نہیں ہوتا؟ اور سعودیہ کیا اتنا ہی ہم نے ناراض کر دیا سعودیہ کو جتنا شہباز شریف صاحب یا احسن اقبال یا باقی اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ انتہائی غلط اقدام کیا گیا ہے؟ اور جہاں تک نقشے کی بات کی جا رہی ہے، مذاق تو اڑایا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہے یہ اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے، کیونکہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے۔ پاکستان اپنے نقشے میں اس کو ہمیشہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری شو کرتا رہا، لیکن بھارت یہ نہیں کرتا رہا۔ یہ کہا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ پاکستان نے ایسا کر کے اپنا کیس کمزور کیا ہے۔ تو پوچھا جائے گا پروگرام میں آج جو اپوزیشن کے رہنماؤں سے کہ اس سے پہلے جو بھارت اپنے نقشے میں مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کو اپنا حصہ دکھاتا ہے، کس قدر کیس کمزور ہوا ہے بھارت کا؟ اور حکومتی رہنماؤں سے ہم پوچھنے کی یہ کوشش کریں گے کہ آخر کشمیر بنے گا پاکستان ایک نعرہ لگایا جاتا ہے اسٹیٹ کی طرف سے، تمام وہ لوگ جو کشمیر کے لیے آواز اٹھاتے ہیں پاکستان میں یہ نعرہ لگایا جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق کے خود ارادیت دیا جائے۔ یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں، اور پاکستان کی کشمیر پہ ایگزیکٹ پالیسی ہے کیا؟ پہلے ایک پالیسی ہوا کرتی تھی جہاد کے حوالے سے، لیکن اب وہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ پاکستان کی کیا پالیسی صرف اس طرح کی علامتی چیزوں پر ہی منحصر رہے گی یا باقاعدہ بھی پاکستان کی کوئی پالیسی ہے؟ سب معاملات پر بات کریں گے پروگرام میں۔ ان کے علاوہ
کچھ پولیٹیکل معاملات پر بھی بات کریں گے. نیب جو نئے ایکشنز لے رہی ہے, جو بلاوے آئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی بڑی لیڈر مریم نواز کو, عثمان بزدار کو جو کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں, اور کچھ رہنماؤں کو, آصف علی زرداری صاحب کی بات کریں گے پاک لین ریفرنس کے حوالے سے. یہ بھی پروگرام کا حصہ ہوگا. جو ہمارے ساتھ گیسٹ پینل ہے میں آپ کے ساتھ تعارف کراتا جاتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ سینیٹر نعمان وزیر صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے. ڈاکٹر نثار چیمہ موجود ہوں گے ہمارے ساتھ, پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما. بہت شکریہ چیمہ صاحب آپ کے بھی وقت کا. اور حیدر زمان قریشی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کریں گے. سب سے پہلے تو نعمان وزیر صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. کشمیر بنے گا پاکستان, ٹھیک ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم جو مطالبہ کرتے ہیں یو این میں جا کے, پچھلے 3 سال کی جو سپیچز دیکھ لیں اس میں یہ مطالبہ تو نہیں کیا جاتا کشمیر بنے گا پاکستان. یہاں پر ایک نیریٹو کشمیر بنے گا پاکستان اور نعرہ ہے. وہاں پر جو وزرائے اعظم یا پھر وزرائے خارجہ تقاریر کرتے رہے ہیں وہ تو مطالبہ یہ ہے کہ انہیں حق خود ارادیت دیا جائے, پلیبسٹ کا رائٹ دیا جائے, جیسا کہ یو این کی قراردادوں میں ہے. تو ایگزیکٹلی اس وقت کشمیر پہ ہماری پالیسی ہے کیا؟ اس پہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے, ذرا کلیئر کیجئے. دیکھیے, ہم نے سنس انڈیپینڈنس 1947 سے آج تک ہم نے جنگیں لڑی انڈیا کے ساتھ کشمیر کے اوپر. 48 میں آپ کو پتا ہے جو ٹرائبل لشکر گیا, انہوں نے سری نگر تک پہنچ گیا, اور پھر وہ بیکل ہوا, کوئی آرگنائز نہیں تھا, لشکر تھا, اس لیے وہ پرابلم ختم ہوا. پھر ہمارا 65 کی وار, 71 کی, 1999 میں کارگل. We almost, اگر ہمیں سپورٹ, اس سے پولیٹیکل سپورٹ ہوتا, the issue would have been sorted out at that time. لیکن وہ پولیٹیکل گورنمنٹ نے سپورٹ نہیں کیا, جو بھی مسئلہ ہو اس کا وہ آپ کے سامنے. اچھا, اب یہ آپ سارا کچھ کی بات کرتے ہیں تو ہم تو بڑا کلیئر ہے. دیکھیں نا, اگر آپ وہ دیکھیں کہ انڈیا میں جو فیصلہ ہوا تھا کہ یا آپ نے پلیبسائٹ کرنا ہے یا اس کے اندر جو مہاراجا کا اس کو نہیں کرنا ہے, پلیبسائٹ کرنا ہے. جو جونا گڑھ میں ہوا بھی پلیبسائٹ ہوا اور انڈیا کے ساتھ وہ الٹیمیٹلی ہو گیا. ادھر بھی ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں ہوا, اور الٹیمیٹلی ابھی یہ مسئلہ اس طرح آگے چلا آ رہا ہے. تو ہم جو اوورآل بات جو کرتے ہیں, وی ایز پر دی ریزولوشن, جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن جو پاس ہوئی اس کے اوپر کہ جی ان کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے, وی اسٹرانگلی بلیو ان اٹ. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں, مطلب یہ ہماری ازمپشنز ہیں کہ اگر اچھا, میں نے پروگرام میں آگے جا کے سینیٹر صاحب آپ سے پوچھنا ہے کہ سمبولک جسچرز کے علاوہ کوئی ایسی پالیسی ہے کہ جو لیجیٹیمیٹ بھی ہو, عالمی برادری کو منظور بھی ہو, جو پاکستان پٹ فارورڈ کر سکے, دنیا کے سامنے رکھ سکے, بھارت کو ٹیبل پر اگر پاسبل ہو کبھی لانا. لیکن اس سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کا جو بیان, وہ جو انہوں نے کہا کہ اگر ہماری یہ ریکویسٹ نہیں مانی جائے گی کہ کاؤنسل آف فارن منسٹرز کی میٹنگ بلائی جائے, تو میں مجبور ہو جاؤں گا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کروں کہ جو دوسرا بلاک ہے پھر ٹرکی, ملیشیا اور ایران والا, ان کا کوئی کانفرنس بلائی جائے اور وہاں سے کچھ پریشرائز کرنے کی کوشش کی جائے. تو یہ واقعی ہونے جا رہا ہے سر, یا پھر ایک غصے کا اظہار کیا ہے قریشی صاحب نے؟ دیکھیں, یہ تو شاہ صاحب کا اپنا ویو تھا, اور میں ان کی فارن منسٹری نے بیک کیا سر اس کو. آج اپنا ویو تو نہیں لگا وہ, لیکن اگر گورنمنٹ کا کیبنٹ ایک ڈیسیجن اس پر لے کر اس پر چلے گی تو دین دیٹ ول بی اے گورنمنٹ ڈیسیجن. لیکن ابھی اس کو کہنا, لیکن آئی ایگری ود اٹ کہ دیکھیں ہم کب تک سعودیہ کا یا اور ایسے اسلامک کنٹریز ہیں جو ہمیں اس ایشو پر سپورٹ نہیں کرتے, جو ہمارا ایک جینوئن ایشو ہے. یا تو ہمیں بتایا نا کہ ہمارا ایشو یہ ٹھیک نہیں ہے, ہم پلیبسائٹ مانگتے ہیں وہاں یو این ریزولوشن کے مطابق. اس پر تو کوئی مسلمان ہو یا کافر ہو, لیگلی سپیکنگ اس پر سپورٹ کرے گا. اس پہ یا تو یو این کی ریزولوشن ختم کرا دے نا وہ اب, یا وہ جب تک وہ ان پلے ہے, any sane person should support. افسوس یہ آتا ہے کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز میں سعودی عربیہ از ون آف دا مین پلیئرز ان اٹ, اور ہمارے بڑے تعلق ہیں, ہمارے بڑے ورکرز وہاں کام کرتے ہیں, بڑا ہمارا اچھا. جہاں جب بھی سعودیہ کا مسئلہ ہوا تو پاکستان فورسز, دا پیپل آف پاکستان واز اسٹینڈنگ بائی اٹ. اب ایک چھوٹا سا ایشو ہے, ان کے لیے چھوٹا, ہمارے لیے بہت بڑا ہے, اس پر وہ جب سپورٹ نہیں کرتے تو دس از ہارڈ بریکنگ, یہ بڑا برا فیلنگ ہوتی ہے. تو اس کے اوپر میرے تو خیال میں بھی یہ چاہوں گا کہ دوز اسلامک کنٹریز ہو آر ناٹ سپورٹنگ اٹ, OIC کے ممبرز نہیں سپورٹ کرتے, دے شوڈ بی ریکویسٹڈ اینڈ ٹولڈ کہ جی آپ اس کے اندر سپورٹ کریں. اگر وہ نہیں کرتے مجبوراً ہمیں. یہ ویسے آپ نے بات جو کی ہے, مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے, اس کے ساتھ اختلاف ہے. سینیٹر صاحب آپ نے کہا کہ ان کے لیے چھوٹا ہے, ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے. ان کے لیے چھوٹا کیسے ہو گیا؟ ان کے لیے کیوں چھوٹا ایشو ہے؟ ان کے لیے میں بھی ان کے لیے چھوٹا اس لیے کہ ہم تو ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہے نا. ہماری انڈیا کے ساتھ تعلقات ان کے لیے زیادہ عزیز ہیں, زیادہ جو ان کے اکنامک ٹائز ہیں انڈیا کے ساتھ, اور اسٹریٹجک ٹائز ان کے جو انڈیا کے ساتھ ڈیولپ ہو رہے ہیں, ان کے مقابلے میں آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کشمیر ان کے لیے چھوٹا ہے.
آزاد کشمیر ہمارے لیے بہت بڑا ایشو ہے. ہم نے اتنا پیسہ اس پر ہمارا خرچہ ہے, فورسز پر خرچہ ہوتا ہے, 1300 بلین ہم فورسز کو بیسیکلی اس لیے دے رہے ہوتے ہیں. جی 650 بلین کی ہماری پی ایس ٹی پی ہے. یہ فورسز کشمیر کا ایشو ہے, کشمیر کا ایشو سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے, یہ غربت انڈیا اور پاکستان میں ختم ہو جائے گی. انڈیا سمجھتا نہیں اس بات پر. اگر اس ایشو کو پراپرلی سارٹ آؤٹ کرے, پلیبسائٹ کے مطابق کرے, اینڈ سعودیہ شوڈ سپورٹ اس ان دس ایشو. اگر وہ انڈیا کا بھی فرینڈ ہے, پاکستان کا بھی ہے, انڈیا کے بھی انٹرسٹ میں ہے, جب وہ نہیں کرتا ہے. اچھا باقی گیسٹ ہیں ان کو بھی شامل گفتگو کروں ذرا. میں حیدر زمان قریشی صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, پاکستان مسلم لیگ نواز تو بڑا کھل کے بڑی شد و مد کے ساتھ اور بڑا وسفرسلی یہ کہہ رہی ہے کہ انتہائی غلط اقدام کیا ہے, بڑی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ دی ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے. کہ آپ کی پارٹی بھی یہی سمجھتی ہے؟ آپ ذاتی طور پر کیا سمجھتے ہیں؟ غیر ذمہ داری اپنی جگہ پر, لیکن جو بات انہوں نے کی ہے کیا اس میں دم نہیں ہے, کیا اس میں وزن نہیں ہے کہ سعودیہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہا, او آئی سی میں ہمارا کسی قسم کا کشمیر کو لے کر کوئی ایشو نہیں اٹھایا جا رہا اور انڈیا کو پریشرائز نہیں کیا جا رہا؟ قریشی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. آپ کے سوال پر میں بالکل آتا ہوں, لیکن اگر اس سے پہلے میں ایک دو باتیں کر لوں آپ کی اجازت ہو تو. دیکھیے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت نے اور پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے اور اسٹیٹ کے ادارے ہیں, انہوں نے یہ جو پاکستان کا ایک پولیٹیکل میپ جاری کیا ہے, یہ بنیادی طور پر ہمارے انٹرنیشنل پوزیشن اور جو ہماری اپنے کشمیری بھائی ہیں اور آزاد کشمیر کا ہم نے ایک آئین دیا ہوا ہے, اس کی ایک آزاد جو ہے آئیڈینٹی ہے, ہماری ٹیریٹری اور پاکستان کا وہ حصہ نہیں ہے. یہاں تک کہ گلگت بلتستان کو ہم اپنا صوبہ نہیں بنا پاتے, ہم نے اس کو ایک ایڈمنسٹریٹو ریجن بنایا ہوا ہے. اس کی یہی وجہ ہے کہ بھارت یہ بھی کلیم کرتا ہے کہ جی بی کا بھی جو حصہ ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب سی پیک بن رہا تھا تو انہوں نے تب بھی آبجیکشن لگائی تھی اور کچھ اور ممالک نے بھی آبجیکشن لگائی تھی. تو ہم نے جو یہ پوزیشن لی ہے, ہماری انٹرنیشنل پوزیشن اور جو ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں, اس سے تو یہ متصادم ہے. لیکن جو اس کا امپیکٹ اور کشمیریوں نے اور پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر کہہ لیں یا آزاد کشمیر جسے ہم کہتے ہیں, وہاں پر بھی اس کو اتنا پازیٹیولی نہیں لیا گیا, اور کشمیریوں نے بھی اور اپوزیشن نے بھی اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے اور ریزرویشن دی ہیں. خان صاحب کی بات کو ویٹیج دینا اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کی بہت ساری باتوں کی بنیاد نہیں ہوتی تو اس کو سنجیدہ نہیں لیا جاتا, نہ ملک میں نہ ملک سے باہر. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ نے یہ کیوں کیا؟ لگتا یہ ہے اور کہ آپ نے ایک پوزیشن لی ہے کہ کل کو بھارت نے جب یہ 5 اگست کا اقدام کیا تھا اور جو ہے مقبوضہ کشمیر کے جو علاقے ہیں ان کو انڈین یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا, اس کے بعد سٹیزن شپ ایکٹ میں ترامیم کی اور پیلسٹینین اور کے ساتھ جو اسرائیل کر رہا ہے, اور وہ اب سیٹلمنٹ موڈ پہ چلے گئے ہیں, اور ان کا اندازہ یہ ہے کہ اگلے 8 سے 10 سال میں ہم اتنا جو ہے وہاں بیلنس چینج کر دیں گے پاپولیشن کا کہ مسلمز مائنورٹی ہو جائیں گے, اور اس کے بعد اگر ہمیں دنیا نے کہا بھی تو ہم پلیبسٹ کروا لیں گے. اور انہوں نے اپنے اس جو امینڈمنٹ کی ہے 5 اگست کو پچھلے سال, اس میں انہوں نے پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر جو ہے اس کی لیجسلیٹو اسمبلی کی سیٹس اپنے بل میں رکھی ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل میپ جس کی ایک سمبولک ویلیو ہے, اس کی ٹیریٹری آف پاکستان کے حساب سے کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ پوزیشن لی گئی ہے یا باور کروائی گئی ہے دنیا میں کہ کل کو اگر بھارت ابھی تو ڈرون بھیج رہا ہے, اس سے پہلے ابھی نندن کو بھیجا, ہم نے گرایا 10 ڈرون گرا دیے, درست کہہ رہے ہیں حیدر زمان قریشی صاحب, ایسے ہی ڈھونگی اور بھونگی حرکت کرتا ہے تو ہم یہ پوزیشن لے سکتے ہیں کہ ہماری اسٹیٹڈ ٹیریٹری جو ہماری پولیٹیکل میپ ہے اس کی وائلیشن کی گئی ہے. اس سے بڑھ کر یہ کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, میں بات کر رہا تھا, سوال ہے جی پلیز آپ کے سوال پہ میں بالکل آنا چاہوں گا. دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس 2 سال کے اندر یہ کشکول کی بنیاد پر جو فارن پالیسی ہے اور جو 3 سال سے آپ ان کے ڈیفرڈ آئل تیل لے رہے ہیں, جب آپ ان سے $3 بلین کے ڈپازٹ لے رہے ہیں, ان لوگوں سے آپ کیسے
डिक्टेशन ले सकते हैं, और ये बात करनी ही नहीं चाहिए जो पोजीशन आप नहीं कर सकते। उन्होंने एक धमकी दी, और मैं आपके प्रोग्राम पे मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा अच्छा अगर आप जाएंगे मलेशिया तो फिर साथ ही आपके जो 3 मिलियन पाकिस्तानी वहाँ काम कर रहे हैं वो भी हम आपको रिटर्न टिकट के साथ वापस भेजेंगे और आपका तेल भी बंद कर देंगे और हमारे पैसे दे देंगे। तो आप भड़क ही ना मारें, जो आप यू कांट वॉक द टॉक। तो ये नामुनासिब बात थी। अगर आपने जाना था तो आप चले जाते, ये बता के कि हम ये कर देंगे। बड़ी खुल के आपने बात कर दी कुरैशी साहब, तो फिर आप भारत बड़ी खुल के आपने बात कर दी कुरैशी साहब। मैं ये जो धमकी वाली बात है बड़ी खुल के आपने कर दी। मेरा एक छोटा सा सवाल है इसके ऊपर, उसको सिर्फ छोटा सा ही उसका जवाब दे दीजिएगा। ये बरादर इस्लामी मुल्कों का ये रवैया होता है जो आप लोग कह रहे हैं कि बरादर इस्लामी मुल्क और गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है? अच्छा सवाल है। बरादर इस्लामी मुल्क इज अ नोशन जब जुल्फिकार अली भुट्टो इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर थे। आज बरादर इस्लामी ममालिक जो हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर हैं, वो भारत की इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के ताबे हैं, वो सुपर पावर उनको लेवरेज करती हैं। मुझे बताइए ना वो किधर गई, वो जो रिफाइनरी लगनी थी बलोचिस्तान में, वो जो $10 अरब की इन्वेस्टमेंट होनी थी, वो जो पाकिस्तान के सफीर सऊदी अरब में बैठे हैं जो यहाँ तशरीफ लाए थे 200 गाड़ियों के साथ और जिम के साथ। ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ के लिए, ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी पार्टी जो शाह महमूद कुरैशी साहब के बयान की मजम्मत कर रही है, सर आपकी पार्टी जो वजीर खारजा के बयान की मजम्मत कर रही है, तो ये सवाल तो मेरे बनते हैं आपसे पूछने जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं, वो मजम्मत क्या कर रही है, वो तो आपके साथ नहीं खड़े ना, वो तो नहीं खड़े आपके साथ। आपकी पार्टी मजम्मत ये कर रही है कि उनको इस तरह की स्टेटमेंट देनी नहीं थी चाहिए, ये गलत स्टेटमेंट दी है उन्होंने। नहीं देनी चाहिए ना, बिकॉज यू नॉट इन पोजीशन टू वॉक द टॉक। राइट, ठीक है। अब हमारे साथ निसार चीमा साहब भी हैं। निसार चीमा साहब, पहले ये कहा जाता था कि पॉलिसी नहीं है, अक्सर एहसन इकबाल साहब की बाकायदा मैं बात करना ज़रूरी समझूंगा, उनका जिक्र यहाँ पे करना कि ख़ास तौर पर पार्लियामेंट के अंदर जब भी कश्मीर के हवाले से बात होती थी वो लाजमी खड़े होते थे और कहते थे आपकी पॉलिसी है क्या, बताएं तो सही। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आधा घंटा बाहर खड़े हो गए, 2 मिनट चुप रह गए और अब वो नक्शे वाली बात साथ सब कुछ। और जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक स्टर्न स्टेटमेंट दी है, एक ज़रा सख्त स्टेटमेंट दी है और जो पाकिस्तान के हक में जाती स्टेटमेंट दी है, तो उस पर एक अरबी में उन्होंने ट्वीटें कर दी हैं एहसन इकबाल साहब ने। शहबाज शरीफ साहब ने उसकी मजम्मत कर दी, आपकी पार्टी उसकी मजम्मत कर रही है। ओवरऑल पॉलिसी कोई है नहीं आपके मुताबिक। अब एक पॉलिसी कुछ वजह होती है अगर नजर आ रही है तो उस पर भी आपको एतराज है। आपका इस पर ओपिनियन क्या है सर? देखिए, बात यह है कि क्या पॉलिसी जो है सिर्फ जनरल असेंबली में तकरीर करने से पॉलिसी की वजाहत हो जाती है? क्या वही पॉलिसी है? मुझे ये फरमाइए कि 5 अगस्त के बाद से पिछले साल 5 अगस्त के बाद जब इन्होंने आर्टिकल 370 रिवोक किया इंडिया ने जी। और वादी कश्मीर को अमली तौर पर एक जेल में तब्दील करके रख दिया, जिस तरह ये है कि जिस तज़ीब से वो गुजर रहे हैं, क्या उसका ये है कि उनको उसके जवाब में हमने सिर्फ एक जनरल असेंबली में तकरीर करके हम समझते अपने फर्ज अदा कर दिया हमने। उसके बाद हमने एक सड़क का नाम जो है कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे रख दिया, तो उससे फर्ज अदा हो गया। मुझे ये फरमाएं कि क्या पॉलिसी है पिछले 1 साल में इन्होंने किया क्या है अमली तौर पर कश्मीर की आज़ादी के लिए, तहरीक आज़ादी? चीमा साहब, अमली तौर पे तो अब ये कुछ करने लगे हैं ना चीमा साहब, अमली तौर पे कुछ करने का इंदिया दिया है अभी उन्होंने, उस पर तनकीद शुरू हुई है। मैं आपका जवाब इस पर तफसील से लेता हूं सर जी। आई नो दैट, मैं इसीलिए मैं आप कश्मीर के मेंबर हैं और उस पे क्या ऑप्शंस हो सकती हैं। ऑपोजिशन तनकीद कर रही है, बजा कर रही है तनकीद। कश्मीर पर जो पॉलिसी है उसमें क्लैरिटी आनी चाहिए, एग्जैक्टली किया क्या है इस स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। लेकिन साथ कोई मशवरा, ऑपोजिशन का क्या मशवरा है, खासतौर पर नून लीग जो सबसे ज्यादा तनकीद कर रही है, उनका मशवरा क्या है इस पे, जानते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कश्मीर पॉलिसी की बात हम कर रहे थे कि कश्मीर पर एग्जैक्टली पाकिस्तान की पॉलिसी है क्या। बहुत अरसे से इस पर एम्बिग्विटी है, थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, मतलब मुकम्मल तरीके से पता नहीं है कि पाकिस्तान का अगला स्टेप इस पर हो। एक पूरा स्टेप बाय स्टेप अगर पॉलिसी की बात की जाए तो हमारे साथ जो निसार चीमा साहब अभी बात कर रहे थे कि इस हुकूमत ने अभी तक किया क्या है। चीमा साहब, मुझे खुद नहीं समझ आती कि इस हुकूमत ने किया क्या, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये हुकूमत करे क्या, या कोई भी हुकूमत करे क्या। तो उस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या कोई टैंक लेके चढ़ दौड़े कश्मीर पर या जाकर वहाँ पर उनका आइन फाड़ दे, क्या करे ये हुकूमत? इस पर आपका जवाब लेता हूँ। नुमान वजीर साहब पहले इस पर ज़रा रिस्पॉन्ड कर दें क्योंकि ये सवाल पहले मैंने उनसे पूछा था। नुमान वजीर साहब,
ایگزیکٹلی آپ کی پالیسی ہے کیا؟ کیونکہ سنس آپ کی پارٹی پاور میں، آپ لوگ گورنمنٹ میں ہیں، تو آپ بتائیں ذرا ایگزیکٹلی ان ایمبیگوٹی کے ساتھ کہ پالیسی ہے کیا آپ کی کشمیر پر؟ میرے خیال میں ان دا لاسٹ 15 to 20 ایئرز یہ پہلی دفعہ ہے کہ اتنا بڑا ایشو اس کا بن گیا ہے کشمیر کے بارے میں، اور اسپیشلی جب 5 اگست لاسٹ ایئر جب انہوں نے اس کو ریووک کر دیا آرٹیکل 370، اور اس کو کیا نقشہ، تو ہم پاکستان پر ہم ایک کرٹیسزم کرتے ہیں کہ اپوزیشن والے کہ آپ نے ایک سیاسی نقشہ دے دیا ہے جس کے اندر شو یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ پارٹ آف ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری یا پارٹ آف کشمیر ہے، پاکستان ہے۔ انہوں نے تو یہ نہیں کہا نقشہ، انہوں نے تو پکڑ لیا، انہوں نے نیکسٹ کر دیا، ختم پارٹ آف دیئر، اور انہوں نے اپنی لیجسلیٹو اسمبلی میں ہمارے کشمیر کی اس کی سیٹیں بھی رکھ دی۔ اس سے بڑا اور کیا حرکت کر سکتے ہیں؟ اور ہم نے ایک چھوٹا سا حرکت کی کہ نقشہ بنا دیا، اور نقشے پر آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے غلط کر دیا۔ ہم یہ گیدڑ کی زندگی نہیں گزاریں گے، سوری، اگر یہ چاہتے ہیں اپوزیشن ہم اس طرح کا نہیں کریں گے۔ موقع ہے، the iron is hot, it's a time to strike now۔ کیا اسٹرائک سر؟ ایگزیکٹلی کس طرح کی اسٹرائک؟ یہ سمبولک اسٹرائک کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، علامتی اسٹرائک کی بات ہو رہی ہے نا؟ No, in any form, the wildest sense میں آپ فارم ہے۔ Now it's a time to do this thing۔ ابھی صحیح موقع ہے۔ آپ نے سعودیہ کی بات کی نا، سعودیہ کے ہر سپورٹ میں، یمن میں ایشو ہم سپورٹ میں، اس کا چوتھی جنگ کی طرف آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان انڈیا کی ایک اور چوتھا محاذ کھل جائے باقاعدہ طور پر، اس سینس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب فوجیں ایک دوسرے کے ساتھ بھیڑ پڑے؟ میں اپنی ذاتی ویو دے رہا ہوں۔ میرے خیال میں آپ چونکہ ورلڈ اوور ایک ایشو بن گیا ہے، انڈیا نے ایک زیادتی کی ہے کشمیر کے اندر، انہوں نے اس کو اپنا ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھا جس کو انہوں نے انیکس کر اپنے پارٹ آف دیئر کنٹری بنا دیا 370 کو ختم کرنے کے بعد۔ تو یہ اب ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ جی ہمارا جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے وہاں جو لوگ ہیں کسی ملک میں بھی ہو، اسپیشلی یہ تو ہمارا نیبر ہے، اتنا بڑا ایشو ہے، مسلمان ہے، وی مسٹ کم ٹو دیئر سپورٹ۔ یہ سپورٹ جو ہے نا، وربل زبانی سپورٹ جو پچھلے 15-20 سالوں سے حکومتیں دے رہی تھی نا، سوری، یہ ہم نہیں چلیں گے۔ اس ایشو کو ون فار آل سیٹل کرنا ہے۔ اور آپ نے کہا سعودیہ سے، سعودیہ کا 1979 20 نومبر کو خانہ کعبہ پر اٹیک میں کون آیا تھا سپورٹ میں؟ پاکستان آرمی آئی تھی۔ سعودی کنگڈم جب کسی مسئلے میں بنتی ہے کون سپورٹ کرتا ہے؟ پاکستان آرمی سپورٹ کرتی ہے۔ تو سوری، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان پر احسان ہے، ان کے ہمارے پر ہمارے بھی بڑے احسان ہیں۔ پیسے بھی تو ملتے ہیں نا سر ہمیں، ہارڈ گن کے طور پہ بھی تو دنیا کہتی ہے نا ہمیں سعودی عرب کی۔ اینی ویز، نثار چیمہ صاحب، آپ سے میں سوال یہی پوچھ رہا تھا کشمیر پالیسی کے حوالے سے۔ سر میں اس کے بعد آ رہا ہوں۔ چیمہ صاحب سے میں نے چونکہ پہلے پوچھا تھا یہ کہ کشمیر پہ جو پالیسی وہ کہہ رہے تھے کہ اس حکومت نے کیا کیا ہے، آپ کشمیر کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، اس سے پہلے آپ کی پارٹی کی حکومت تھی پاکستان میں، اس وقت ایسا کیا؟ اب ٹھیک ہے مان لیا کہ 5 اگست ہو گیا، اس کے بعد آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ نعمان وزیر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں ان کی ذاتی رائے ہے کہ چڑھ جانا چاہیے انڈیا کے اوپر، ٹینک شینک لے کے توپ گولے سب کچھ چلا دیے جائے، وہاں پہ ہر طرح کی وائلڈسٹ آپشن وہاں پہ آزمائی جائے۔ ایسے میں آ رہا ہوں، چیمہ صاحب کو ذرا رپلائی کریں۔ بڑے سلجھے ہوئے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، نو ڈاؤٹ۔ جی بھائی صاحب مجھے اجازت ہے جی؟ شور سر آپ پلیز بولیے۔ جی میں گزارش کر رہا ہوں کہ سینیٹر نعمان وزیر صاحب بہت سلجھے ہوئے، بہت تجربہ کار اور مدبر قسم کے سیاستدان ہیں، اور جب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو اس پہ یقیناً وزن ہے، اور یہ لوگ شکراً بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے نقشے میں اس کو پاکستان کا حصہ ڈکلیئر کیا ہے۔ اب پاکستان کے ایریے میں بقول آپ کے پاکستان کا ایریا، اور وہاں 8 لاکھ بھارتی فوج موجود ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ بات یہ ہے، دیکھیں میں نے کشمیر کمیٹی کے ممبر ہونے کے ناطے وہاں تحریری طور پر 4-5 تجاویز جو دی تو کافی زیادہ تھی، لیکن میں وقت کی کمی کی وجہ سے صرف آپ سے 4-5 2-3 لاکھ فوج بھارت کے نقشے کے مطابق جو پاکستان کی ان کے کشمیر میں موجود ہے، ان کی تو کبھی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ہماری اس فوج کا کچھ کر لیں۔ میری گزارش سن لیں بھائی صاحب، پہلے مجھے موقع دیں۔ سر پہلی گزارش یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے اور فارن منسٹر نے فوری طور پر ان کو چاہیے تھا، اب بھی چاہیے کہ فوری طور پر بیرونی دورے کر کے امپورٹنٹ کیپٹلز آف دا ورلڈ وہاں جا کے ان کو سینسٹائز کریں، ایجوکیٹ کریں، اور جتنا یہ اندازہ کر لیں کہ کشمیری جو ہیں وہ اس وقت وکٹم بنے ہوئے ہیں ان کی بربریت کا۔ پاکستان کی شارک ہے، لیکن ہم یہ ہے کہ اتنے ایکٹیو نہیں ہیں۔ ہم تو یہ ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا ویٹ اینڈ سی والی پالیسی ہے، بھارتی وزیر اعظم، بھارتی چیمہ صاحب آپ کی بات درست ہے، یہ باتیں کتابی طور پہ بہت اچھی ہیں، ہم یہ کرتے بھی رہے ہیں، یہ مل کے کیا ہوگا سینسٹائز؟ سر فون پہ سینسٹائز نہیں ہو سکتا، دنیا خبریں نہیں پڑھتی۔ میری گستاخی معاف، آپ سناتے زیادہ ہیں۔ نہیں سر، میں آپ کی بات میں سے بات پوچھ رہا ہوں نا، کیونکہ آپ نے کہا کہ ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے، تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کی حکومت کی کیا پالیسی ہے، آپ کی پارٹی کی؟ تجویز دینے دینا، گزارش۔ دوسری تجویز کیا ہے
کہ جو ہمارے پاکستانی سفیر باہر کی دنیا میں تعینات ہیں 100 کے قریب ممالک میں، ان کو بھی سینسٹائز کریں، ایجوکیٹ کریں، اور تاکہ وہاں حکمرانوں سے بھی ملیں، حکومتوں سے ملیں، اپوزیشن کے ترجمانوں سے ملیں، ان کے لیڈر سے ملیں، میڈیا کے لوگوں سے ملیں، اور ان کو باور کروا دیں اپنی پاکستانی سفیروں کو کہ آپ کی پرفارمنس کی ایویلیویشن جو ہے اس بنیاد پہ ہوگی کہ آپ جن ممالک میں آپ کی تعیناتی ہے وہاں کشمیر کے مسئلے کو کس طرح اجاگر کرتے ہیں، اور وہاں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں کس طرح کشمیر کے مسئلے کو یہ ہے کہ اس کا ذکر ہوتا ہے، ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں تعینات ہے غیر ملکی سفیر، ان کو بھی یہ ہے کہ بلا کے آپ سینسٹائز کریں، ایجوکیٹ کریں۔ آج تک ایک بھی ایسی میٹنگ نہیں ہوئی جس فارن آفس نے نہیں کی جس میں غیر ملکی سفیروں کو پراپرلی ایجوکیٹ کیا گیا ہو۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ بہت امپورٹنٹ جو ہے کہ کشمیر کمیٹی کے آج تک انہوں نے کوئی وفود باہر نہیں بھیجے امپورٹنٹ کیپٹلز میں، یہ حالت ہے سیریسنس کی۔ پھر اندازہ کرنے کو جو بہت باجوہ صاحب سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے، باجوہ صاحب سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا کو یہ باور کروانا چاہیے کہ جس طرح سوویت یونین نے جب افغانستان پہ حملہ کیا، قبضہ کیا، جس طرح افغانوں کی عام سٹرگل جائز تھی، اسی طرح کشمیریوں کی عام سٹرگل بھی جائز ہے۔ جس طرح افغانوں کی عام سٹرگل کی مدد کے لیے پوری دنیا آئی امریکہ کی قیادت میں، اسی طرح کشمیریوں کی عام سٹرگل کی مدد جو ہے وہ بھی اس کے لیے پوری دنیا کو آنا چاہیے۔ کوئی آئے یا نہ آئے، پاکستان اپنے اس فرض سے غافل نہیں رہ سکتا۔ اور اس حوالے سے باجوہ صاحب میں آپ کو صرف میں اصل میں ٹائم تھوڑا ہے، میں نے حیدر زمان قریشی صاحب کو بھی اس میں شامل گفتگو کرنا ہے۔ یہ جو آپ نے آخری پوائنٹ ریز کیا اس پر بریفلی ذرا اتنا فرما دیجیے گا چیمہ صاحب، آخری پوائنٹ جو آپ نے ریز کیا، آپ کا مطلب ہے کہ وہ جیش اور لشکر دوبارہ ایکٹیو کر دیا جائیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ صرف اس کے بارے میں ایک بات کہ یورپ میں لارڈ ایوری کا نام جو ہے بہت پوری دنیا جانتی ہے، بڑے احترام سے لیا جاتا ہے۔ وہ ایز ہیومن رائٹ وہ امبیسڈر تھے، امبیسڈر آف ہیومن رائٹس کے طور پہ پورے یورپ ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ان کا فکرہ آپ کو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے، آپ کے تمام جو چینل کے وساطت سے پوری قوم کے ساتھ، انہوں نے کہا تھا کہ دی آرم اسٹرگل آف کشمیری فریڈم فائٹرز کین ناٹ بی لیبلڈ ایز ٹیررزم، دس آرم اسٹرگل از ٹوٹلی جسٹیفائڈ ایز اٹ از بیکڈ بائی UN ریزولوشن۔ یہ سینک ہے لارڈ ایوری کی، جو کہ who is known in the whole of Europe as ambassador of human rights۔ سر وہ لارڈ صاحب کی سٹیٹمنٹ میٹر نہیں کرتی، کیونکہ امریکہ نے بہت سے ایسے لوگوں کو جو کہ کشمیر میں آرم سٹرگل کے پیچھے تھے ٹیررسٹ قرار دلوا دیا ہوا ہے، UN کی طرف سے بھی ہو چکا ہے۔ حیدر زمان قریشی صاحب اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ کا اوپینین آ گیا سر، آپ کا اوپینین آ گیا، ریسپیکٹ دیٹ اوپینین، ٹھیک ہے آپ کا اوپینین آ گیا ہے، مطلب لیکن میں وہی اگین پوچھنا چاہ رہا تھا، اس کا جواب مجھے کبھی بھی نہیں ملے گا، ویسے ہے بھی نہیں اس کا کوئی جواب کہ سینسٹائز کیسے کرنا ہے ہم نے۔ سینسٹائز یہ مل کے جا کے ہاتھ ملائیں گے تو سینسٹائز ہوں گے، ویسے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اور کیا ابھی تک پاکستان کے ایمبیسڈر جو دنیا بھر میں موجود ہیں یا دنیا کے ایمبیسڈر جو پاکستان میں موجود ہیں، کیا انہیں کشمیر کا پتہ ہی نہیں ہے اور وہ پاکستان میں تعینات ہو گئے اور پاکستانی ایمبیسڈر وہاں پہ تعینات ہو گئے؟ بالکل پتہ ہے نا سب کچھ، اس کے باوجود کچھ نہیں ہو رہا، تو یہ بھی اسی طرح کی علامتی سی بات ہے سر۔ حیدر زمان قریشی صاحب آپ کچھ بیچ میں ایڈ کرنا چاہ رہے تھے جب سینیٹر نعمان وزیر صاحب بات کر رہے تھے۔ جی میں کچھ ایڈ تو کرنا چاہ رہا تھا، آئی ڈونٹ نو ہاؤ مچ ٹائم آئی ہیو، لیکن میں دو باتیں کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے پہلی چیز یہ ہے، نعمان وزیر صاحب از اے ویری آنریبل پرسن اینڈ آئی ہولڈ ہم ان لاٹ آف ریسپیکٹ۔ انڈیا کا، بھارت کا سٹانس دنیا کے سامنے جو ہے ہمارا اس سے بالکل مختلف ہے۔ پلیز ڈونٹ کمپیئر ایپلز ود اورنجز۔ بھارت کا یہ سٹانس رہا ہے یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز کے بعد اور بہت عرصے سے، اور اس کے بعد وہ بہت عرصہ تو کہتے رہے یہ ہم نے بائیلیٹرل طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، لیکن انہوں نے کبھی، ہم کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر، وہ تو اس کو انڈین ایڈمنسٹریٹ کشمیر کہتے تھے اور اس کے اندر ان کا پوزیشن تھا، اور اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے UN ریزولوشن کو انہوں نے 370 ریووک کر کے اسپیشل سٹیٹس ختم کر کے اپنا اس کو یونین ٹیریٹری بنا دی۔ آپ کا مدعا یہ نہیں ہے، پلیز ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ۔ آپ ضرور کہتے رہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، لیکن آپ نے کبھی آج تک، یا تو آپ کی اسٹیٹ اور آپ کی گورنمنٹ یہ کہہ دے نا، بہادر بنے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، آپ کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، کہہ دیے سر، نقشہ بنا کے کہہ دیے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، نہیں ہے۔ پلیز ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ، یہ ایسے ہی ہے۔ اب آپ مجھے بات کرنے دیں پلیز، بیکاز میں فون لائن پر ہوں۔
نہیں میری بات سن لیں, آپ ان پوزیشن ہو, نعمان وزیر صاحب ایک زمین پر بیٹھے ہوں, قبضہ ان کا ہو. ٹھیک ہے سن لیں میری بات, سن لیں. میں بہت معذرت خواہ ہوں. میں اصل میں بریک لینی ہے, بریک کے بعد سیدھا آپ ہی کے پاس آؤں گا اور اسی بارے میں بات آپ ہوگی, اور اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے بھی حیدر زمان صاحب سے پوچھیں گے کہ جس وقت پاک لین ریفرنس تو نہیں, اس وقت جب یہ انویسٹیگیشن سٹیجز میں تھا تو فاروق نائک, وہ ان کا ویڈیو کلپ موجود ہے, ان سے جب پریس پوچھ رہا تھا کہ اس حوالے سے کچھ کلیریفیکیشن دے تو انہوں نے کہا کورٹ میں جا کے ہم سب کچھ بتائیں گے. اب وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نیب کا دائرہ کار نہیں ہے, اور پھر اس طرح کے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس اکارڈنگ ٹو نیب استعمال کیے جا رہے ہیں. اس بریک کے بعد ان دونوں معاملات پر بات ہوگی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کشمیر کا جو سلوشن ہو سکتا ہے اس حوالے سے بریک سے پہلے بات جاری تھی. حیدر زمان قریشی صاحب, آپ کے جو دونوں کالیگ جس وقت ساتھ پروگرام میں موجود ہیں, ان کی جو سجیشن ہے کشمیر کے سلوشن کے حوالے سے وہ کافی جارحانہ ہے. نعمان وزیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وائلڈسٹ جو آپشنز ہو سکتی ہیں پاکستان کو وہ انڈر ٹیک کرنی چاہیے, کر سکتا ہے پاکستان. اور چیمہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ آرمڈ سٹرگل جو پہلے تھی اس کو دوبارہ جاری کیا جائے, یا پھر جس طرح باقی ملکوں میں وہ چل رہی ہے اسی طرح سے کشمیر میں بھی ہونی چاہیے, پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہیے. آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو, آپ کی ذاتی رائے, آپ کی پارٹی کی رائے کیا ہے؟ آپ ان دونوں آپشنز کے ساتھ اگری کر رہے ہیں؟ دیکھیے ذاتی رائے کے لیے تو میں اور چیمہ صاحب شاید یہاں نہیں آتے اور یہاں نہ ہی نعمان وزیر صاحب, لیکن جو میں بات اپنی ذاتی رائے دے دیتے ہیں. خیر پلیز کیری آن سر. چلیں اگر آپ میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ بھارت کی سٹیٹڈ پوزیشن اور ہے, پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہاں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق پلیبسٹ کروایا جائے. اگر آپ یہ اپنی سٹیٹڈ پوزیشن ہے آپ کی, تو یہ میں نے گزارش کی پہلے بھی کہ یہ جو سمبولک نقشہ ہے یہ آپ کی انٹرنل کنزمپشن کے لیے تو شاید لوگوں کو کچھ دے دیا جائے, اس کا دنیا میں اور باہر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا, کیونکہ وہاں آپ کی پوزیشن یہ نہیں ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے. اگر آپ نے بولڈ سٹیپ لینا ہے تو پھر آپ وہ اقدام کریں جو آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ پھر آپ میں اور بھارت میں فرق کیا رہ جائے گا. انہوں نے کشمیر کا حصہ اپنے ساتھ ضم کر لیا, آپ کے پاس جو کشمیر ہے, جو آزاد کشمیر ہے, اگر آپ اس کو پاکستان کی ٹیریٹری کا کانسٹیٹیوشنل ٹیریٹری کا حصہ بنائیں گے تو پھر ادھر ہم ادھر تم والا کام ہو جائے گا. تو آپ یہ نہیں کر سکتے. کریں کیا سر ایگزیکٹلی؟ دو چیزیں بالکل مختلف ہیں. آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ کرنا ہے جیسے چیمہ صاحب نے کہا, آپ کو ایک اگریسو کشمیر پالیسی کرنی تھی. مجھے بتائیں کہ سڑکوں کا نام چینج کرنے سے یا شہروں کا نام چینج کرنے سے بھارت میں تو مذاق بن رہا ہے آپ کا. وہ کہہ رہے ہیں اچھا ہے پاکستان کو چاہیے کہ اپنے 8-10 شہروں کا اور ہائی وے کا نام بھی بھارتی شہروں کے نام پہ کر دیں. ول دیٹ ریئلی میٹر؟ اٹ ول ناٹ میٹر. یا 1 منٹ کا سائلنس. دس از ناٹ دا اگریسو کشمیر پالیسی جو ہمیں بتائی گئی, جو پارلیمان کو کہا گیا, جو 2 سال سے ہمیں ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے. آپ کو دنیا کو سینسٹائز کرنا ہے کہ دس ڈسپیوٹ کین ایونچولی لیڈ اپ ٹو کانفلکٹ, این آرمڈ کانفلکٹ. آپ نے ان کو 5 اگست سے ایک رات پہلے آپ ان کو اکنامک راہداری دے رہے ہیں, آپ ہر ان فورم کے اوپر ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. وہ آپ کو فیٹف سمیت ہر فورم پہ جا کے کہیں وہ بلیک لسٹ کروانا چاہتے ہیں, کہیں وہ آپ لوگوں کو امبیرس کرنا چاہتے ہیں. سیکیورٹی کاؤنسل میں وہ چیئرمین شپ میں آ گئے, آپ خاموش رہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں آپ نہیں گئے, آپ کے ساتھ OIC کھڑی نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں. اور جہاں تک میپ کی بات ہے, اگر نعمان وزیر صاحب ایک 12 کنال لاہور میں پلاٹ نہیں, قریشی صاحب یہ ہو گئی باتیں, یہ ٹھیک ہے, وہ پہلے بھی ہم کہہ چکے, اس پہ وہ علامتی ہے سارا کچھ. میں نے اصل میں ایک چھوٹا سا ٹاپک اور ہے, میں نے آپ سے سوال پوچھنا ہے سر, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. مجھے اس کا نقشہ بنا دے اور نقشہ پاس کر دیں, تو کیا چیمہ صاحب اگر LDA سے نقشہ پاس کروا لیں کیا وہ مالک بن جائیں گے؟ اب چیئرمین LDA تو شاید کچھ کر بھی لے ہیں سر. مالک بن جائیں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں قریشی صاحب, ٹائم اصل میں پروگرام کا ختم ہو رہا ہے. قریشی صاحب ٹائم پروگرام کا ختم ہو رہا ہے. مجھے ذرا کائنڈلی پاک لین ریفرنس کے حوالے سے آصف علی زرداری صاحب کا وہ میں نے آپ سے سوال ایک پوچھنا تھا نا, وہ ذرا اس پہ فرما دیجئے کہ آصف علی زرداری صاحب نے جو نیب کے دائرہ اختیار کو چیلنج کرنے کے لیے درخواست کی ہوئی تھی, ایک تو وہ مسترد ہو گئی, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ معاملہ آیا تھا اس وقت اعتزاز احسن صاحب ایک سائٹ پہ تھے, ایک سائٹ پہ فاروق نائک صاحب تھے, اور کلیئر کر دیں سارے معاملے کو, ایٹ لیسٹ ایک دفعہ تو پریس کانفرنس کر کے بتا دیں گے یہ سب معاملہ تھا, نیب یہاں جھوٹ بول رہی ہے, جس طرح سے PMLN کے کچھ رہنما کرتے ہیں.
یہ ٹیکٹکس کیوں اپنائے جا رہے ہیں جو نیب کہتی ہے کہ ڈیلینگ ٹیکٹکس؟ عدالتی کیس جو ہیں عدالتوں میں لڑے جاتے ہیں، پریس کانفرنسز میں نہیں. لیکن میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. میں نے سارا ریفرنس پڑھا ہے اور مجھے کیس کا بھی معلوم ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس میں آصف علی زرداری صاحب کا کوئی رول ہی نہیں ہے. یہ دو پرائیویٹ کمپنیز کی ٹرانزیکشن ہے اور ایک کمپنی نے زمین مارٹگیج کروا کے بینک سے قرضہ لیا ہے. 31 دسمبر 2019 کو اس حکومت نے جو آرڈیننس پاس کیا اور جس نیب کے ترمیمی بل کا حکومت نے مسودہ دیا، اس مسودے کے اندر اور اس آرڈیننس کے اندر جو 4 ماہ میں لیپس ہوا اپریل کے اندر 2020 میں، یہ لکھا ہوا تھا. اور نعمان وزیر صاحب ول بیئر می آؤٹ ان دیٹ کہ نیب ہیز نو بزنس ان پرائیویٹ ٹرانزیکشنز. اور یہی وجہ ہے والا معاملہ سر، یہ تو آپ یہ تو چیئرمین نیب نے جا کر چیمبرز آف کامرس میں یہ تسلیاں دیں، یہ منتیں یہ تو 97 سے چل رہا ہے سر یہ ہم معاملہ بزنس ٹرانزیکشن میں نہیں جائیں گے. اب اگر بزنس ٹرانزیکشن میں نہیں ہے، میری بات پلیز مکمل ہونے دیں. پلیز ڈونٹ انٹرجیکٹ می. اف یو کانٹ لسن ٹو می دین پلیز ڈونٹ کال می. اگر آپ نے عدالت میں یہ درخواست دی ہے تو ہم نے یہی درخواست دی ہے کہ یہ نیب کی جورسڈکشن نہیں ہے، نیب کا کام نہیں ہے دو پرائیویٹ اینٹیز کی ٹرانزیکشن میں آئے. اور خاص طور پہ جب ہم نہ اس کے شیئر ہولڈر ہیں، نہ اس کے بینیفیشری ہیں، نہ اس کے بورور ہیں. لیکن یہ نیب نہیں ہے، نیب نیازی گچ ڈوڑ ہے. پروگرام کا ایکچولی وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ حیدر زمان قریشی. آپ کی پارٹی کا موقف اس حوالے سے سامنے آ گیا. نثار چیمہ صاحب، سینیٹر نعمان وزیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ. نیب کے حوالے سے کچھ سوالات ہم نے اٹھانا تھے، آج کے پروگرام میں اتنا ٹائم نہیں نکلا. کل ہم کوشش کریں گے کہ نیب والے ایشوز پر بات کریں. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.